بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاک افغان بارڈر پہ چمن کے علاقے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان کے 6 شہری جو ہیں اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور 17 شہری جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور ان میں سے 4 کی حالت جو ہے وہ انتہائی سیریس ہے اور ان کو کوئٹہ کے ہاسپٹل کے اندر ریفر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے بیسیکلی اس کی 2 ریزنز سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ لوگ پاکستانی یہ جو افغانی بارڈر ہے اس کو کراس کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی ڈاکومنٹیشن کلیئر نہیں تھی، اور ڈیلی 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ جو ہے نا اس چمن کے بارڈر کو کراس کرتے ہیں، اور ڈاکومنٹیشن کے چیک کروانے میں یہ ایشو آیا۔ دوسرا، ادھر یہ جو قندھار کا صوبہ ہے اس علاقے کے اندر باڑھ جو ہے نا کچھ وہ رہتی ہے مکمل ہونے والی بھی، اور جو شیخ لال محمد نامی گاؤں ہے اس کے اندر سے انہوں نے باڑھ دوبارہ سے اکھاڑنے کی بھی کوشش کی ہے افغانوں نے، اور یہ جو آلریڈی باڑھ لگی ہوئی ہے ڈیورنڈ لائن کے اوپر پاکستان نے بہت زیادہ خرچہ کیا ہوا ہے، اور اس باڑھ کو لگانے کا یہ مطلب تھا کہ یہ طے ہو جائے کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، اور یہ جو اتنا پورس بارڈر تھا جس سے سمگلنگ ہوتی تھی اور بھی بہت لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہوتے تھے وہ مسئلے نہ ہوں۔ چونکہ یہ جو پوری ریجن ہے اس ریجن کے اندر جو پشتون آبادی ہے، زیادہ پشتون آبادی پاکستان کے علاقے کے اندر رہتی ہے اور دوسرے پشتون افغانستان میں رہتے ہیں، اور ڈیلی ان کا آنا جانا ہے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، اور کتنے معاملات ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ انتہائی سیریس ہے۔ اس کے اندر جو ہے ان دونوں فورسز نے جو ہے ہیوی ویپنز کا یوز کیا ہے، اور موٹرز چلیں، اور کچھ جو راکٹ لانچرز ہیں وہ پاکستانی ٹیریٹری کے اندر شہریوں کے علاقوں کے اندر آ کے گرے ہیں، اور کچھ بامز تو پھٹے بھی نہیں ہیں، شہریوں نے ان کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اور پورے علاقے کے اندر ایک خوف ہراس کی کیفیت ہے۔ اور ایسی صورت کے اندر جب کہ پاکستان نے بہت زیادہ ایک کاسٹ بھری ہے افغانستان کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے، پاکستان جو ہے ابھی تک طعنہ کھاتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے امریکہ اور پوری عالمی برادری جو ہے، جو نیٹو اور ISAF کی فورسز ہیں وہ ادھر افغانستان کے اندر ہاری ہیں۔ پاکستان نے تو بہت خیال کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے یا ابھی بنا بھی نہیں تھا تب سے لے کے اب تک پاکستان کو ادھر سے کیوں بلیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلے تو بات ہوتی تھی کہ ادھر حامد کارزئی کے لوگ بیٹھے ہیں، اشرف غنی کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ادھر جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، امریکن انفلوئنس ہے، انڈیا کی بہت شیئر انوالومنٹ ہے، اور انڈیا نے اتنے کونسل خانے بنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے انڈینز ادھر بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر ٹیررزم کو جو وہ سپانسر کرتے ہیں۔ لیکن اب تو معاملہ بالکل یکسر اس کے برعکس ہے، تو پھر اب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ ایک طرف تو ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے اور پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، شاہین وہ ان کے سہیل شاہین صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے اور ہائی لیول کے اوپر انکوائری کی بات کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا ہے جب پاکستان کا ایک سیکیورٹی اہلکار اس کے اندر شہید ہوا ہے، اور کتنا عرصہ پھر یہ چمن بارڈر بند رہا تھا، اور اب دوبارہ یہ باب دوستی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے، جو پاکستان ہے وہ افغانستان کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی گندم ہے اور جتنا چاول اور جتنی ایڈیبل آئٹمز پیدا ہوتی ہیں اس کا ایک شیئر، یہ انٹولڈ بات ہے، بالکل کلیئر انٹولڈ ڈکلیئرڈ بات ہے دوسرے الفاظ کے اندر، کہ وہ افغانستان میں پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ادھر تورخم کے بارڈر سے بھی جاتا ہے، ادھر چمن کے بارڈر سے بھی جاتا ہے، تو اس کے علاوہ جتنی آپ کی ٹریڈ ہے یہ تو سارا ادھر اوشن سے ہوتی ہے۔ پاکستان اس کے لیے مین سپلائی روٹ ہے، اور آپ یہ کر رہے ہیں آئے روز کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ادھر جنم لے رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، آپ نے جنگ لڑی ہے، پوری دنیا کے ساتھ جنگ لڑی ہے، سارے جو عالمی برادری تھی، جو وہ ساری آرمڈ عالمی برادری، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ٹائم آپ اسٹیٹ آف وار میں رہیں۔ ابھی تک پاکستان آپ کا کیس پلیڈ کر رہا ہے،
آپ کی ریکگنیشن نہیں ہوئی ابھی تک. آپ کے $9 بلین پھنسے ہوئے ہیں امریکن بینکس کے اندر. پاکستان اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اور اگر آپ نے دیکھیں دو باتیں ہیں, اگر ادھر بھی تعلقات کشیدہ رہ گئے تو پھر اس طرح بندوق کی زور کے اوپر تو چیزیں نہیں ہوتیں. یہ افغانستان کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات یہ ہے کہ اس کو ہائی لیول پہ اس کی انگیجمنٹ کرے, اسی طرح کی انگیجمنٹ کریں جس طرح کی انگیجمنٹ جو فورن ٹروپس کے وڈرال کے ٹائم تھی. اور یہ جو ایک بہت ہی پاورفل کو پاکستانی ریلیجس کم پولیٹیکل پرسنالٹی ہے, اس کو یہ ہینڈ اوور کریں. کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں, جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کو ریکویسٹ کی اسٹیٹ آف پاکستان میں کہ وہ جائیں افغانستان, تشریف لے کے جائیں اور ان سے بات چیت کریں. انہوں نے جا کے بات چیت کی, ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ سے بات چیت کی, افغان لیڈرشپ سے بات چیت کی. تو یہ جو معاملہ ہے تب بھی سالو نہیں ہوا. ٹی ٹی پی بھی مڑی نہیں ہے, ادھر جتنے سیکیورٹی کانٹریکٹرز بیٹھے ہیں جو پاکستان کو زخم پہنچاتے ہیں وہ بھی نہیں مڑے. تو پاکستان کو چاہیے اپنے لیول کے اوپر کہ اس کے اوپر یا تو یہ مولانا فضل الرحمان لیول کے کسی مذہبی سیاسی رہنما کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں, اور ساتھ کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹ جو ہے جو اس سارے معاملے کو سمجھتا ہے اس کو کنٹینیوسلی آپ انگیج کریں. یہ اس کا پیسفل ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. یہ اب بھی پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. جیسے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ان ہیومن سینس بات کر رہا ہوں کہ جیسے آج بھی افغان ادھر سے ادھر جاتے ہیں 15-20 ہزار لوگ ایک بارڈر سے, یہ چمن کی بات ہے. تو خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو ہم نے ایونچولی ادھر موو کرنا ہے, فار ایگزامپل کو پڑ جاتا ہے, آگے سارے کا سارا سنٹرل ایشیا بیٹھا ہے. تو ایسی صورت کے اندر اس کو بہت سیریس انگیج کریں. اس میں چائنا کی مدد لینی چاہیے پاکستان کو, کیونکہ چائنا کی بات وہ مانتے ہیں. 2001 سے چینی ادھر بیٹھے ہیں افغانستان کے اندر. چینیوں کی $200 بلین کی ادھر ایران کے ساتھ انویسٹمنٹ ہے 25 سال کے لیے. یہ افغانستان کو سی پیک کے اندر آپ پلگ ان کریں. جب یہ ایسے بیچ میں پلگ ان ہو جائے گا سی پیک کے اندر تو پھر یہ ڈیورنڈ لائن کی سیکیورٹی ان کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی. ساتھ چینی آ جائیں گے تو ادھر ان کو پیسے بھی چاہیے, ان کو روزگار بھی چاہیے, ان کو روٹی پانی بھی چاہیے, تو پھر یہ ایک چیز بہتر ہوگی. اور ایک اور بات ان افغانی بھائیوں کے لیے ایک گزارش یہ ہے, آپ کو کیا ابھی اتنی وہ پڑ گئی ہے کہ آپ نے یہ جو ڈیورنڈ لائن کے اوپر لگی ہوئی باڑ کو اکھاڑنا ہے. بھائی آپ کو پہلے اتنا بڑا ملک ہے, اتنا منرل سے رچ ملک ہے افغانستان, آپ پہلے اس کو تو آرڈر میں لے آئیں, اس کے اوپر گورننس قائم کر لیں اور اپنے حالات کو بہتر کریں. اس کے لیے پاکستان کی مدد لیں, ایران کی مدد لیں, یہ جو کار ریپبلکس ہیں ان کی مدد لیں. پہلے آپ اپنا ہاؤس آرڈر میں کر لیں. بہت بڑا علاقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ ڈیورنڈ لائن کا فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہے, تو پھر اس پہ بات کر لیجئے گا. پہلے آپ کے اتنے مسئلے ہیں, آپ کے اندر اتنی وہ بیٹھی ہوئی ہے, بلیک واٹر بیٹھی ہے, ٹی ٹی پی بیٹھی ہے, داعش بیٹھی ہوئی ہے. ان چیزوں کو سیٹ کریں پھر دوسری سمت جائیں. اور اس طرح یہ کام کرنا یہ اس کی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ 1893 کی ڈیورنڈ لائن بنی ہوئی ہے, آپ یہ اس کو مانتے نہیں. 1893 کے بعد پاکستان بنا ہے 1947 میں. اور اگر ہم اس بات کو جائیں کہ یہ فلاں بات جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے, یہ پہلے ہماری چیز تھی, اس طرح تو ہندوستان پاکستان کو کوئی 1947 کی یہ لائن ہے جو واگا بارڈر کی لائن ہے, انٹرنیشنل بارڈر جو ہم اس کو نہیں مانتے, تو وہ بھی اس سمت آئیں. ایک وہ ٹائم تھا کہ یہ ہندوستان سے بیٹھ کے کابل تک ان کی حکومت تھی, اور ایک وہ وقت تھا کہ کابل سے بیٹھ کے ہندوستان تک کی حکومت تھی. تو یہ چیزیں بدل گئی ہیں. جو بدلی ہوئی حقیقتوں کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جیسے حقیقت بدل گئی ہے کہ ابھی افغانستان کے اندر افغانستان کے لوگوں کا رول ہے, جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, امریکنز بیٹھے ہوئے تھے, نیٹو ISAF بیٹھی ہوئی تھی. چیزیں بدلتی رہتی ہیں, بدلتی ہوئی سچویشن کو, ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے, اور آپ اپنے حالات کو آرڈر میں کریں. پاکستان کے ساتھ آپ کی جو مخاصمت ہے نہ ہی وارہ کھاتی ہے مذہبی اعتبار سے, نہ بھائی بندی کے اعتبار سے, نہ ثقافتی اعتبار سے, نہ تاریخی اعتبار سے, نہ معاشی اعتبار سے, نہ عالمی اعتبار سے, نہ جغرافیائی اعتبار سے, نہ ہی یہ جو ہمسائیگی کا ہمارا رشتہ ہے اس اعتبار سے.
تو ہماری آپ کے ساتھ بہت گہری اور طویل اور مختلف نوع سانجھ داریاں ہیں. اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور حکومت پاکستان کو بھی, اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی بہت سیریس میئرز لینے چاہیے تاکہ ادھر پیس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.